السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، نکاح بہت ہی زیادہ ہم لوگوں نے مہنگا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے بدکاری عام ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم احسان ہی سمجھتے ہیں کہ ان تمام برائیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رزق دینا بند نہیں کیا ہے، سکون بھی عطا کیا ہے، اور سب سے بڑا جو ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ تھوڑی سی روشنی آج کے اس ٹاپک میں جو ایک خوبصورت عنوان ہم نے قائم کیا ہے نکاح کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت ہی زیادہ مہنگا کر لیا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ پہلے آپ دیکھ لیں کہ اسلام ہمیں کس جگہ کھڑا کرتا ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کتنا سلامتی کا درس دیتا ہے۔ تھوڑی سی روشنی اسی پر ڈالتے ہیں۔ اسلام کے اندر تو فقط اتنا ہے کہ دو گواہوں کے سامنے نکاح میں ایجاب و قبول کر لیا جائے اور مہر کی ادائیگی کر دی جائے، بس اتنا اسلام میں نکاح کا تصور ہے۔ نہ تمہارے اوپر خرچے لازم کرتا ہے، نہ تمہیں کسی الجھن میں ڈالتا ہے، نہ تمہیں کسی پریشانی کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ جس طریقے سے اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، تو ہمارے وجود سے سلامتی اسی وجہ سے چلی گئی ہے کہ ہم نے اسلام کے تمام احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین، نکاح اتنا مہنگا ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر یہ مسئلے بتاتے نہیں ہو، تمام ائمہ حضرات، جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام ہمیں کہاں کھڑا کرتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہی عرض ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے، لیکن ہم یہ کتابوں کے اندر ایک لفظ پڑھتے تھے، لالچ بری بلا ہے۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں فقط ایک کتاب کے اندر، یہ ایک ورق کے اندر ایک زینت بن کے رہ گیا ہے۔ کوئی بندہ بھی اس پر عمل نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کو کوئی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ نکاح جیسی اہم عبادت کے اندر بھی ہم نے لالچ کو گھسیڑ دیا ہے، سارے کام لالچ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب رشتہ تلاش کرتے ہیں نکاح کے اندر، اس میں بھی لالچ ہوتی ہے۔ جب ہم شادی کرتے ہیں اس میں بھی لالچ، ساری زندگی جب میاں بیوی کی جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں اس میں بھی لالچ ہمارے دل و دماغ کے اندر چھا چکی ہے۔ تو دیکھیں، ایک آدمی نے مجھے کہا، ہم ایک جگہ رشتہ کرنے کے لیے گئے، ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اتنے مرلے پلاٹ لا کر دیں، اتنا سونا دیں، اور اسی طریقے سے اور پھر شہر میں ایک کوٹھی بنوا کر دیں، تو اس کے بعد آپ کو رشتہ دیں گے۔ تو بھائی یاد رکھنا چاہیے، کوٹھی کتنے پیسوں کی بنتی ہے، پلاٹ کتنے پیسوں کا آتا ہے، سونا 5 تولے کتنا پیسوں کا آتا ہے۔ تو کیا آپ یہ جو کام کرتے ہیں شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے، یا آپ شریعت کے کسی قانون کے پابند نہیں ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا معنی ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، جو ایک رشتہ مانگنے والے کو یہ کہتا ہے کہ ایک کوٹھی ہمیں بنا کر دو، کار لا کر دو، موٹر سائیکل لا کر دو، اتنی جائیداد دے دو، اتنی مرلے ہمارے نام کروا دو،
تو ایک خوبصورت جو تصور نکاح کا ہے وہ چٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک نکاح ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے؟ اتنی بنگلے بھی لیتا ہے، محل بھی لیتا ہے، زمینیں بھی لیتا ہے، سونا بھی لیتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو کیا شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ جو آدمی بھی شریعت کے قواعد کا پابند نہیں ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھو جتنی بھی نوجوان ہیں سارے بیچارے، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہیں چاہے نوجوان لڑکے ہیں، وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کی مین وجہ یہی ضلالت ہے جو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے بیٹے کا نکاح یا اپنی بیٹی کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ساتھ کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے داماد کے ہاتھ میں تھما دیتے اور ان کو گھر تک پہنچا دیتے، کیا ہمارے 10 روپے بھی خرچ ہوتے ہیں؟ کیا غریب آدمی اس طرح نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، برات کا تصور ہو گیا، پتہ نہیں کتنے کتنے عذابات، بہت بڑے عذاب جو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیے ہیں، یہ دراصل اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ جہاں اسلام اگر ہم اپنے بیٹے کا نکاح کریں یا بیٹی کا نکاح کریں تو 10 روپے بھی ہمارے خرچ نہیں ہوتے، آسانی کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا تھا؟ یہ مثال آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ بادشاہوں نے بھی اس سے رشتہ لینے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک شریف انسان، طالب علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والا تھا، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، نکاح بھی خود پڑھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے گھر بھی خود چھوڑ کر آئے، 10 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے اس کے۔ یہ ہے نکاح۔ اگر کسی کے 10 بیٹے ہیں، اسی طریقے سے اس کی 5 بیٹی ہیں، اس کی اولاد اگر 15 افراد ہیں گھر کے، کروڑوں روپے اگر ایک آدمی کی شادی میں وہ خرچ کرے گا تو بھلا بتاؤ وہ کتنے اپنے بچوں کی شادی کر پائے گا؟ کیا یہی ارمان ہے اس کی زندگی میں کہ ساری زندگی وہ اپنے بچوں کی شادی کرتا رہے؟ اور اسی طریقے سے پھر پیسہ کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ بات سود تو سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو پہلا کام یہی کیا جاتا ہے کہ سود جیسے بڑے گناہ کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں تو اس میں خیانت سے کام لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر سکیں اور اپنے بچوں کی شادیاں کر سکیں۔ یہ عنوانات کہاں سے پتہ نہیں مسلمانوں نے سیکھ لیے ہیں، لوگوں نے کہاں سے یہ عنوانات سیکھ لیے ہیں۔ سعید ابن مسیب نے جس طریقے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے تو ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، تو اس طریقے سے اسلام کا جس طریقے سے خوبصورت پیغام ہے، تو حتیٰ کہ مہر کا جو بھی شریعت کے اندر کہا گیا ہے وہ بھی انسان کی حیثیت کے مطابق کہا گیا ہے۔ مہر کا جو حکم ہے وہ بھی نہیں کہ انسان کی اگر حیثیت 5 روپے کی ہے تو مہر کو جو ہے نا 100 روپے مقرر کر لیا جائے، تو اس طریقے سے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جتنا خامد کی حیثیت ہے تو خامد کی حیثیت کے مطابق ہی مہر مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ لالچ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کے اگر 10 بیٹے ہیں تو جوڑ کا جب رشتہ ملے، اپنی بیٹی کا جوڑ کا جب رشتہ ملے، اپنے بیٹے کا جب جوڑ کا رشتہ ملے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر حسن ظن کرتے ہوئے ایجاب و قبول کر کے مہر کی ادائیگی کر کے خود ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ داماد کے ہاتھ میں پکڑوا دیں اور اس کے گھر چھوڑ کر آئیں، آپ کے ساری الجھنیں ختم ہو گئی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسلام کے دیکھو ایک ہی اصول پر، ایک ہی بات پر تم عمل کر کے دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے سکون آتا ہے، کیسے تم سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ آج اسی بدعنوانیوں کی وجہ سے جہاں بھی دیکھو اتنا شہوت پرستی کا عالم ہے، شہوت کے علاوہ بچے اور بچیاں کو سوچتے ہی نہیں ہیں، کوئی نماز کا پتہ نہیں ہے، کوئی دین کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے،
ہر وقت جو ہے نا وہ دلوں کے اندر برائی چھائی ہوئی ہے، دماغ کے اندر برائی ہے، پورے وجود کے اندر برائی ہے، پورا کا پورا جو ہمارا وجود ہے وہ شہوت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ نکاح مہنگا ہو گیا ہے اور زنا سستا ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھو، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے تجربے کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کا پورا جو وجود ہے وہ برائی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اب بسا اوقات اس بدعنوانی کے نتیجے میں جب 40 سال تک بھی بچوں کی عمر ہو جاتی ہے تو اس وقت بیٹی کا نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں، جو 9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہے اور اس کی زندگی اب 40 سال اس کے ہو گئے ہیں، تو اب آپ اس کی شادی کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گی شادی کر کے؟ اس کو نکاح کا کیا لطف آئے گا؟ کیا وہ بچے جن پائے گی؟ کیا وہ خاوند کو سکون دے سکتی ہے؟ اب کیا رہ گیا ہے اس کی زندگی میں جو آپ اس کی شادی کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری بدعنوانیاں اسی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے اسلام کی ہر بات کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل، آج ہم آپ کو پتہ دے رہے ہیں، اس بات کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ٹٹول کے تو دیکھیں، ان کے دل و دماغ کو تو چیک کر کے دیکھیں، پورا وجود اگر شہوت کے اندر مبتلا آپ کو نظر نہ آئے تو پھر بات کہنا۔ دلوں کے اندر بھی برائی چھا گئی ہے، دماغ کے اندر بھی برائی چھا گئی ہے۔ محترم سامعین، تو آپ اسلام کے اس حکم پر عمل کریں، نکاح کا یہ جو مختصر نظام بنائیں، ایجاب و قبول کر کے، مہر کی ادائیگی کر کے اپنی بچی کو اپنے داماد کے گھر خود چھوڑ کر آئیں، یا اسی طریقے سے اگر اپنے برادری کے افراد اکٹھے کرنے ہیں تو چند فرد اکٹھے کر لیں، ولیمہ کر لیں، ایک اللہ کے نام کی خیرات سمجھ کر، خوشی کر کے ان تمام کے تمام عذابات کو آپ چھوڑ دیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، پھر ہماری زندگی سے سکون بالکل ختم ہو جائے گا، ہم سکون سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اطمینان ہماری زندگی سے دور چلا جائے گا۔ تو آپ کی حضرات کے سامنے ہماری یہی التجا ہے، آپ کے اگر جتنے بھی بچے ہیں آپ اسلام کے مطابق ان کا نکاح کریں تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں، جو خرابیاں آپ کے سامنے آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ کیوں ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے۔ آپ جب اسلام کے ایک ہی حکم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی پوری زندگی کے اندر سلامتی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔